سجدہ شکر. سجدہ شکر کی اہمیت. سجدہ شکر ان عظیم عبادات میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ جل و علا کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس میں اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ کر اللہ کے لیے خضوع اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے دل اور زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری دی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ ایسا کیا، کتنی ہی گڈ نیوز سنی ہوگی، کتنی ہی خوشخبریاں سنی ہوگی، کبھی بچے کی ولادت کی، کبھی کسی بچے کی کامیابی کی، کبھی کسی کی شادی کی، لیکن ہم خوشی کا اظہار عموماً اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں، جبکہ خوشی کا اظہار اللہ کی فرمانبرداری سے اور اس طریقے اور اس کام سے کرنا چاہیے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر لمبا سجدہ شکر ادا کرنا. عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کسی زمین میں داخل ہو گئے. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے. صدقے کی کسی زمین میں داخل ہوئے، وہاں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. کبھی آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، کوئی نعمت یاد کر کے بس لمبا، جو آج تک لمبا نہ کیا ہو اتنا. ہمارے میں ویسے اسٹیمنا ہی نہیں ہے. میں نے یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی تو سانس ہی اتنا پھول گیا کہ مشکل ہوئی، کیونکہ ہمارے عام سجدے بھی اتنے لمبے نہیں ہیں. لیکن کریے گا ضرور انشاءاللہ. اس بات پہ شکر کہ اللہ تو نے ہمیں سجدہ صاحب کا طریقہ سکھا دیا. یہ سجدہ شکر ہے نا. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. میں دیکھنے کے لیے آپ سے قریب ہو کر بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یعنی آپ اتنے محب تھے کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ پریشان ہوا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی. اس پر آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا. اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کیا تھا اور ہم یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى قُبُولِهِ تَوْبَةَ نَبِيِّهِ. اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا نا تو جتنی عربی اس ڈاکیومنٹ میں ہے میں آپ کو ایک ایک چیز پڑھ کے پہلے عربی میں بتاتی پھر اردو میں بتاتی، لیکن وہ کورس 9 ویکس میں پورا نہ ہوتا. ویسے ابھی یہ کتابیں بہت اچھی ہیں. یہ نماز نبوی یہ زیادہ اچھی کتاب ہے، لیکن مختصر یہ مسنون نماز اور روزمرہ کی دعائیں، یہ نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار کا کارڈ، یہ تہجد کی دعا کہیں ایسی جگہ لگا دی جائے جہاں آپ تہجد پڑھتے ہیں، اور یہ نماز محمدی اور مسنون دعائیں. یہ پروفیسر محمد ذوالفقار کی کتاب ہے پریئر اکارڈنگ ٹو دا سنہ. تو ان میں یہ چیزیں آپ کو اکثر مل جائیں گی، ساری تو نہیں ملیں گی لیکن اکثر مل جائیں گی. اس کا ایک پارٹ بھی ہے جو ابن القیم کی کتاب ہے اور وہ عربی کی کتاب ہے، اور وہ نماز کا جو روحانی پہلو ہے اس پر زیادہ فوکس کرتی ہے. سجدہ شکر کے احکام سجدہ تلاوت والے ہیں. ٹھیک ہے، سجدہ شکر کے احکام سجدہ تلاوت والے ہیں. جیسے آپ سجدہ تلاوت کے لیے گئے تھے نا اللہ اکبر کہہ کے اور ایک سجدہ کیا، ایسے ہی سجدہ شکر بھی ہوگا. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کی صفت اس کے افعال، اس کے احکام اور اس کی شرائط میں سجدہ تلاوت کی صفت جیسی ہی ہے. سجدہ شکر میں کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. سجدہ شکر میں کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، بلکہ سجدہ شکر کرنے والے کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں موقع محل کے مطابق اللہ کی حمد، اس کے شکر، اس سے دعا اور اس سے استغفار وغیرہ میں سے کچھ بھی کہے. ٹھیک ہے، یعنی دعائیں جو سجدے کے اندر پڑھی جائیں گی وہ بھی ہیں
اور جو نعمت آپ کو ملی ہے اس پر یا رب لک الحمد یا کوئی بھی چیز آپ شکرانے کے طور پر جو آپ کے دل میں آ رہا ہو آپ اس کو پڑھیں. شکرانے کے نفل مشروع نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم شکرانے کے 2 گانا پڑھتے ہیں, شکرانے کے نفل نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں میرے علم کے مطابق سنت میں کوئی بھی نماز صلاۃ الشکر کے نام سے نہیں ہے, البتہ احادیث میں سجدے کا ذکر ہے جسے سجدہ شکر کہتے ہیں. ایک اور جگہ یہ بھی کہا گیا کہ شکر کے لیے قیام اور رکوع پر مشتمل نماز نہیں ہے بلکہ شکرانے کے لیے صرف سجدہ شکر ہے. تو مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ جب اسے کوئی خوشی والی بات پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرے. بس جہاں تک صلاۃ الشکر کی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں. مشروع مطلب پرسکرائبڈ. دیکھیے ویسے آپ نفل پڑھتے رہیے, ساری عبادت ہی شکر ہے اصل میں. جیسے روزہ رکھتے ہیں یا کچھ بھی, تو یہ اصل میں ہم شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا. پھر خود سے بنانا کوئی بھی چیز بدعت بن جاتی ہے نا, کہ کسی کو پابند کرنا یا خود, تو اس لیے جب آسانی کر دی اللہ نے, صرف سجدہ کر لو, بات اتنی بھی کافی ہے, تو اتنا ہی کرتے رہے. اب دیکھیے بعض اوقات نماز پڑھنے میں ہمیں سستی ہو جاتی ہے, سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی, جہاں بیٹھے کوئی قبلے کے رخ کی پابندی نہیں, کچھ نہیں. وہیں اگر آپ سفر میں ہیں, راستے میں ہی فون آ گیا اور آپ نے سن لیا, اور تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے جھک جائیں. رفع یدین ہوگا سجدہ شکر, اور دیکھیے سجدے میں رفع یدین ہے ہی نہیں. صحیح نہیں, جب ہم تلاوت کر رہے ہوں گے قیام میں, نماز کے اندر تو ویسے ہی ہے نا, وہ تو ہے لیکن اس کے بغیر نہیں ہے. اوکے, وہ تو نیچے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے. صحیح. میری عادت ہے کہ اگر کوئی اچھی خبر ملے تو میں فوراً کہہ دیتی ہوں الحمدللہ, شکر الحمدللہ. تو اس کے بعد اگر میرا بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں واقعی اور اپریشیٹ کروں تو نماز کے بعد بھی میں 2 نفل پڑھ لیا کرتی تھی. نفل نہیں پڑھے, بس سجدے کر لیں, سجدے کر لیں. تو وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. خبر ملتے ہی کرنا افضل ہے, ورنہ جس وقت یاد آئے اس وقت بھی اگر ایک دم فوراً منہ سے تو نکلتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, ہاں, تو ساتھ جھک بھی جائے تو اور زیادہ اچھا ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہر نماز میں بھی ہم آفٹر فرض نماز کے بعد بھی سجدہ شکر کے لیے کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ؟ دیکھیے سجدہ شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشخبری ملی, ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو ہر نماز کے پہلے کوئی خوشخبری ملی ہوتی ہے تو آپ کر لیجیے, کیونکہ ابھی جو ہم نے نماز پڑھی وہ بھی تو شکر ہی تھا نا. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن ہی ہو یا آپ جہاں پہ جس جگہ بھی بیٹھے. دیکھیے جو میں نے عرض کیا نا کہ سجدہ شکر سجدہ تلاوت ہی کی طرح ہے, اس میں قبلے کی ڈائریکشن اگر ہو تو بہت اچھا ہے, نہ ہو تب بھی خیر ہے. ویسے تو آپ نے بھی کہا کہ مطلب فرض نماز کے بعد سجدہ, لیکن مطلب کبھی یہ ہوتا ہے جیسے اپنی کوئی بات کہنی ہے اللہ سے اور شکر کرنا یا کچھ بھی کر لیں. اوکے. سجدے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں, ہو تو افضل ہے, نہ ہو تو کوئی بات نہیں. جیسے قرآن پڑھنے کے لیے ہو تو افضل ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. اور نماز کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, حاجات ہے یا جو بھی ہے کچھ, اس میں تو خالی شکر کی نماز شکرانہ پڑھنے نہیں ہے, پورے دن میں جیسے کوئی نہیں ہے, خالی نوافل پڑھتے رہے. صلاۃ التوبہ ہے, صلاۃ الشکر کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تازہ پیریڈز میں سجدہ شکر کر سکتے, جنابت کی حالت میں نہیں کرنا, اور سجدہ تلاوت پیریڈ بھی نہیں, جنابت ہی کی ایک طرح سے حالت ہے, اور سجدہ تلاوت بھی نہیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے, تو وہ صلاۃ الحاجت ہی ہو گئی. اور وہ جو آتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تو وہ بھی آ جاتا ہے اس میں. السلام علیکم. میں ہر روز شکرانے کے نفل ادا کرتی ہوں, تو کیا ان کو ویسے ہی ادا کر لیں, اچھا وہ شکرانہ ہی قرار پائے گا, لیکن کوئی ایسی نماز ہے نہیں. اچھا ویسے نفل چھوڑے نہیں, دہا کے وقت چاش کے وقت پڑھا کریں. جی. اور اس کے بعد اگر کوئی انسان بیٹھ کے استغفار کرتا ہے, خاص طور پر یہ دعا, اگر کوئی آپ کی زندگی میں پریشانی ہے نا تو یہ نسخہ کر کے دیکھیں, یعنی دہا یا اشراق کی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھے ہوئے 100 دفعہ پڑھیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ٹھیک ہے, رب اغفر لی وتب علی, اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ مہربان ہو جا, انک انت التواب الغفور, تو تواب بھی ہے اور غفور بھی ہے. ساتھ جیسے فجر کی نماز پڑھ کے ہم ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ذکر کریں, تو پھر وہ اشراق کے 2 نفل پڑھ کے آپ اٹھ جائیں,
تو پھر ہمیں چاش کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی 10 بجے جو چاش کے 4 نفل ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں دوبارہ، اگر نہ پڑھنا چاہیں تو یہ ایک دفعہ پڑھی ہوئی کافی ہے. کافی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی سجدہ تلاوت کی طرح سبب کا سجدہ ہوگا، اور اس میں بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے. اٹھتے ہوئے نہیں اللہ اکبر کہنا، صرف جاتے ہوئے. تو پھر جب سجدہ تلاوت کریں گے نماز کے علاوہ تو اس میں بھی جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن اٹھتے ہوئے نہیں. ہاں، ان سجدوں میں اپنی لینگویج میں باتیں کر سکتے ہیں. یعنی جیسے آپ فجر کی نماز پڑھی، بیٹھے رہے تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، سورج بلند ہو گیا، پھر آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کے یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے.